اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم اس عظیم الشان مرجع تقلید کی کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں فجر کی نماز کی بنیاد رکھی۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 60 سال پہلے، یعنی جب آیت اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا اس وقت سے 60 سال پہلے، وگرنہ مجموعاً آیت اللہ مرعشی نجفی نے حرم مطہر حضرت معصومہ میں 70 سال نماز جماعت پڑھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 60 سال پہلے میری روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ میں اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے حرم مطہر کے باہر آ جاتا تھا اور حرم مطہر کے دروازے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک کے زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حرم مطہر کے خدام اذان فجر کے بعد دروازے کو کھولتے تو دیکھتے کہ دروازے کے آگے ایک سید بیٹھا ہوا ہے۔ یہ روٹین تقریباً 3 مہینے 4 مہینے جاری رہی۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی، میری روٹین یہی ہوا کرتی تھی کہ میں صبح سویرے پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب خدام نے دیکھا کہ ایک سید ہر روز صبح آ کے بیٹھتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اذان سے پہلے آ کر بیٹھ جائے اور حرم کا دروازہ بند ہو، لہٰذا انہوں نے اپنی روٹین کو تبدیل کیا اور اذان فجر سے پہلے باقاعدہ حرم مطہر کا دروازہ کھولنا شروع کیا۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جب شدید ترین برف ہوا کرتی تھی تو ایسے میں پہلے بیلچے سے برف کو علیحدہ کرتا، راستہ بناتا اور پھر اندر جاتا حرم مطہر کے۔ ابتدا میں صرف میں ایک اکیلا آدمی تھا جو وہاں پر نماز پڑھا کرتا تھا، پھر ایک آدمی اضافہ ہوا جس نے میری اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کی، دوسرا آدمی اضافہ ہوا اور رفتہ رفتہ یہ تعداد بڑھتی گئی، اور اس قدر تعداد میں اضافہ ہوا کہ حرم مطہر کے بالائے سر جو مسجد موجود ہے، جسے مسجد بالائے سر کہا جاتا ہے، یہ مسجد فل کھچا کچ بھری ہونا شروع ہو گئی۔ 70 سال آیت اللہ مرعشی نجفی نے اپنی زندگی میں بلا ناغہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں فجر کی نماز پڑھائی، ظہرین کی نماز پڑھائی اور مغربین کی نماز وہاں پر اقامہ کروائی۔ جب آیت اللہ نہایت ضعیف ہو گئے، ڈاکٹروں نے انہیں مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کے لیے کہا کہ اب آپ آرام کریں، یعنی تہران سے باقاعدہ ڈاکٹر آئے کہ آیت اللہ کا معائنہ کیا جائے، اور انہوں نے آیت اللہ کے لیے تجویز یہ کیا کہ وہ بیڈ ریسٹ کریں، چونکہ آیت اللہ ہارٹ پیشنٹ تھے اور ان کے لیے زیادہ سفر کرنا یا زیادہ ٹینشن لینا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر آیت اللہ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آیت اللہ کا ڈرائیور، جو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ کیا آغا صاحب نماز کے لیے چلیں گے؟ تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں، نماز کے لیے تو میں چلوں گا، مگر ایسا ممکن ہے کہ نماز کا وقت ہو اور مرعشی نجفی حرم حضرت معصومہ میں نہ جائے؟ یہ تو اسی وقت رکا جا سکتا ہے کہ جب لوگ انا للہ کی آواز بلند کریں اور آیت اللہ مرعشی نجفی کے اس بدن خاکی سے ان کی روح پرواز کر جائے، تبھی ممکن ہے کہ وہ حرم معصومہ میں نماز کے لیے نہ جائیں۔ اس وقت تو دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور مرجعیت عظمیٰ کے جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ 3 واقعات میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور یہ تینوں واقعات مجنب اشخاص سے متعلق ہیں،
یعنی ایسے افراد جو حالت جنوب میں تھے اور وہ بھول گئے کہ انہیں جنوب نہیں تھا، یا وہ یاد آوری ان کو تھی، یعنی اپنے مجنب ہونے کا انہیں علم تھا لیکن وہ مال حرام سے غسل جنابت کرنا چاہتے تھے، تو آیت اللہ نے انہیں تذکر دیا۔ پہلا ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ قم المقدسہ کی پولیس کا ایک آفیسر استعفیٰ دیتا ہے اور سرکاری نوکری چھوڑ کر پرائیویٹ نوکری اختیار کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سرکاری نوکری نہایت ہی اہمیت ہوتی ہے، اس کی لوگوں کی زندگی میں لوگ سرکاری نوکری ضرور جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بالآخر ایک نوکری ہے، وہ نوکری کرنے کے بعد جب انسان ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر ایک پولیس آفیسر استعفیٰ دے دے تو لوگوں کے لیے جائز سوال ہوتا ہے کہ بالآخر اس نے اتنی آرام دہ نوکری اور اتنی سہولیات والی نوکری کو کیوں ترک کیا؟ جب اس شخص سے سوال ہوا تو اس شخص نے کہا کہ میرے اس انقلاب کی وجہ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی ہیں۔ اچھا بتائیں مسئلہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایک دن میری ڈیوٹی تھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کے باہر جو خیابان ہے جسے خیابان ارم کہا جاتا ہے، اسی خیابان ارم پر مرجعیت عظمیٰ کی عظیم الشان لائبریری بھی موجود ہے، اور اسی خیابان ارم میں اسی لائبریری کے بیسمنٹ میں آیت اللہ کی قبر بھی موجود ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں خیابان ارم میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور میری ڈیوٹی دوپہر 12 سے رات تک چلی گئی اور پھر رات سے صبح کا وقت آ گیا۔ میں بالآخر اس عرصے میں اپنے کیبن میں جا کر تھوڑا ریسٹ بھی کرتا تھا، لیکن پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے وقت باہر آ جاتا تھا، تو مجھے غسل جنابت میرے اوپر واجب ہو گیا، اور میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس رقم سے میں باہر جاؤں اور جا کر کسی عمومی غسل خانے میں غسل انجام دوں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اصفہان سے بس آتی ہے اور وہ بس آ کر حرم مطہر کے دروازے پر آ کر اپنا سٹاپ کرتی ہے تاکہ وہاں پر مسافروں کو جو ہے وہ اتارا جائے، سواریاں اتریں۔ یہ عمل غیر قانونی تھا۔ میں فوراً آگے بڑھتا ہوں اور اپنی وسل بجاتا ہوں اور اس ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ نہ لائسنس مجھے دے تاکہ میں اس کو جرمانہ کروں۔ وہ ڈرائیور فوراً بھاگا بھاگا گاڑی سے اترتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں رسم ہوتی ہے۔ وہ اپنی جیب سے 5 تومان نکالتا ہے اور اس پولیس آفیسر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ پولیس آفیسر بھی وہ 5 تومان اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور اس ڈرائیور سے کہتا ہے کہ یہاں زیادہ دیر توقف نہ کرو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر خود سے کہتا ہے کہ الحمدللہ میرے غسل جنابت کی رقم بھی پہنچ گئی، لہٰذا نیت کرتا ہے کہ اسی رقم سے جا کر غسل جنابت کو انجام دے گا، لیکن ابھی تو ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی سے جب فارغ ہوگا تبھی وہ جائے گا۔ اور مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر روز اذان فجر سے پہلے حرم مطہر پہنچ جایا کرتے تھے، نماز شب کی قائم کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ نماز واجب وہاں پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ میں ہر روز آیت اللہ مرعشی نجفی کو آتے ہوئے مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ ان کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ میرے سامنے سڑک سے گزرا کرتے تھے، لیکن آج کے دن خلاف روٹین انہوں نے عمل کیا اور سڑک کراس کر کے میرے پاس آئے۔ میرے پاس آنے کے بعد انہوں نے مجھے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے 5 تومان نکالے اور وہ رقم مجھے دی اور مجھے کہا اس رقم سے غسل جا کے کرو، وہ رقم جو تمہارے پاس ہے اس سے غسل نہیں ہوتا اور دوبارہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ یہ پولیس آفیسر متوجہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ کو کیسے معلوم ہوا کہ انہیں غسل کرنا ہے اور پھر یہ اس کیفیت میں ہے اور اس کے پاس 5 تومان ایسے ہیں کہ جو حلال کی رقم نہیں ہے۔ یہ تمام ماجرا اس کے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے اور وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوتا ہے کہ یہ سرکاری نوکری بالآخر سرکاری نوکری تو ہے، لیکن ایک ایسا دام بھی ہے، ایک ایسا جال بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں رشوت کے اس گہری رشوت کی گہری کھائی میں
یہ ایک ایسا دام ہے کہ جس کے ذریعے سے میں رشوت کی گہری کھائی میں گر سکتا ہوں، اور متعدد مرتبہ میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں۔ تو میں اس سے فرار اختیار کروں، لہٰذا یہ سرکاری نوکری چھوڑتا ہے اور پرائیویٹ جاب اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، اس قدر برکت دیتا ہے کہ یہ شخص مستطیع ہو جاتا ہے اور اس پر حج بیت اللہ واجب ہو جاتا ہے، جا کر حج بھی کرتا ہے، اور آیت اللہ مرعشی نجفی کا معتقد ہو جاتا ہے، اور آیت اللہ بھی اس سے ملاقات کے لیے اس کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک ماجرا۔ دوسرا ماجرا جو آیت اللہ کی زندگی میں نقل ہوا، اور اسے بھی سید عادل علوی نے اپنی کتاب قبسات میں تحریر کیا، وہ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ قم المقدسہ کی پوسٹ آفس کا ایک ملازم ہے، اور یہ ایک نہایت ہی متدین اور نہایت ہی دیندار شخص ہے۔ یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کا عقیدت مند ہے، اور انہی کی اقتداء میں نماز جماعت آ کر پڑھا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر واپس گیا تو مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، اور اسی نیند کے عالم میں میرے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا۔ جب میں نیند سے اٹھا تو میرے آفس کا ٹائم تھا، اور میرے پاس غسل جنابت کرنے کا وقت موجود نہیں تھا۔ میں فوراً تیار ہوتا ہوں، اور اس نیت سے کہ ابھی آفس چلا جاؤں گا اور دوپہر کو جا کر میں غسل کروں گا، اور غسل کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ آفس چلا جاتا ہے، آفس میں جا کر اپنے کام کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب تھا۔ لہٰذا دفتری کام کرنے کے بعد جیسے ہی دفتر بند ہوتا ہے، یہ وہاں سے بھاگا جو ہے نا، وہ حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ کی طرف آتا ہے تاکہ وہاں وضو کرے اور نماز پڑھے۔ دروازے پر اسے آیت اللہ مرعشی نجفی مل جاتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس قدر جلدی کہاں سے جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو کہ تمہیں غسل خانے جانا ہے؟ یہ شخص فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے تو غسل خانے جانا تھا، فوراً الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس بھاگتا ہے غسل خانے کی طرف، اور اس طرح سے آیت اللہ مرعشی نجفی اسے اس کا بھولا ہوا وظیفہ یاد دلا دیتے ہیں، اور وہ واپس جاتا ہے، جا کے غسل جنابت انجام دیتا ہے، اور دوبارہ نماز کے لیے حرم مطہر میں مشرف ہوتا ہے۔ تیسرا ماجرا بھی غسل جنابت سے ہی متعلق ہے، اور ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی جو حرم مطہر میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ 70 سال اپنی زندگی حرم مطہر میں نماز جماعت قائم کی ہے، تو سید عادل علوی اپنی کتاب قبسات میں اس ماجرا کو لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ آیت اللہ مرعشی نجفی کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا، اور رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ نماز جماعت کے بعد لوگ مرجعیت عظمیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ میں بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مرجعیت عظمیٰ کے پاس بیٹھ گیا نماز جماعت کے بعد۔ ایسے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ مرجعیت عظمیٰ کے قریب آئے اور آ کر ان کی زیارت کرے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی دور سے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی عصا اٹھاتے ہیں اور عصا سے اس کو روکتے ہیں، یعنی وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے قریب نہ آئے، فوراً اس کو روکتے ہیں کہ دور دور وہیں سے کھڑا رہے۔ تو یہ عادل علوی کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک نہایت ہی تعجب کی بات تھی کہ آیت اللہ نے ایسے کیوں کیا، وہ کبھی ایسا تو نہیں کرتے تھے۔ آج اس نوجوان کو اپنے سے دور کیا، وہ بھی عصا کے ذریعے سے فاصلہ حائل کیا تاکہ وہ آیت اللہ کے قریب نہ آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے آیت اللہ کے قریبی افراد سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی، تو آیت اللہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کے اوپر غسل جنابت واجب تھا اور اس نے غسل جنابت نہیں کیا ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اپنے اس بدن سے میرے جسم کو مس کرے، لہٰذا میں نے فاصلہ ایجاد کیا تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔